اب آپ سورۃ یونس کی کیسٹ نمبر 2 سماعت فرمائیے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ سورۃ یونس جیسا کہ کل عرض کیا تھا یہ سور مکیہ میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل یہ سورت مبارک جو ہے وہ نازل ہوئی، جیسے کہ کل تفصیل میں عرض کر دیا۔ اور اس کی ابتدا میں جو حروف ہیں الف لام را، ان حروف کو مفسرین کرام کی اصطلاح میں فرمایا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی یہ حروف جو ہیں حروف مقطعات الگ الگ حرف پڑھا جاتا ہے الف لام را۔ اور اسی طرح پورے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ سب سے پہلی سورت مبارک میں، جیسے کہ سورت البقرہ کی ابتدا میں ہے الف لام میم، اسی طرح اور صورتوں میں کہیں الف لام میم صاد۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں تو حروف مقطعات میں حرف جو ہے وہ مفرد ہے، اور کہیں حروف مقطعات میں حروف جو ہیں وہ ثنائی ہیں۔ بھئی اس کے آگے نہ بیٹھے نا، اس کو آگے آپ دیوار بن کے اس کو بند کر رہے ہیں، بچے کو بھی ہٹا دیں، اس کے آگے نہ بیٹھیں، وہ نے کھولا ہی نہیں ہوگا نا، وہ چلا گیا رکھ کے، اس کو اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں، اس نے کھولا ہی نہیں ہوگا نا، اس کو بنانا آتا ہے، نئے آدمی آ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو اب بہرحال اس بات کو سمجھیں، بیٹھ جائیں نا، مہربانی کریں، ایک بعد میں آتے ہیں، ایک لوگوں کے سر پہ سوار ہوتے ہیں، یہ تو نہ کریں نا، کچھ ادب بھی ہوتا ہے اللہ کے حرم میں، آداب ہوتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کو سمجھیں کہ مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور ان میں کچھ حروف مفرد ہیں، اور ان میں کچھ حروف جو ہیں وہ ثنائی ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں وہ ثلاثی ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں وہ خماسی یا سداسی ہیں۔ یہ تو چل رہا ہے، وہ نہ چلے تو ہم کیا کریں، یہ تو چالو ہے، اس کو کھولا نہیں ہوگا نا، بٹن بند ہوگا میرا بھائی اس کا، یا اس کی آواز بند ہوگی یا بٹن بند ہوگا، اب ہمیں تو پتہ ہے نہیں۔ تو مختلف حروف مقطعات ہیں، تو اب یہ سمجھیں کہ ان حروف کے معنی کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ راجح قول مبارک تو یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی علم عطا نہیں فرمایا، یعنی یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ ایسے اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ قرآن پاک میں الفاظ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی علم عطا نہیں فرمایا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عطا فرمایا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے آگے اپنی امت کے لیے یہ حروف جو ہیں ان کا علم جو ہے وہ بیان کرنے کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا. یعنی جیسے ہر کام کے لیے حکم ہے کہ تبلیغ کی جائے، تبلیغ آیات فرمائی جائے، تو ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ بیان کرنے کا آگے حکم نہیں دیا، اس لیے حضور پاک نے بھی بیان نہیں فرمایا. اب اس میں ایک بات، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں دیا ہے. بھئی آرام سے مہربانی کریں، ایک لوگ بعد میں آتے ہو جاتے ہو کہ ہم آگے بیٹھیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ اگر ہر آدمی کا حق ہے، جو پہلے آیا ہے بیچارہ اس کو پہلے بیٹھنے دیں، جو بعد میں آیا ہے اس کو بعد میں بیٹھنے دیں. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں فرمایا گیا. کیونکہ اگر حضور کو یہ علم عطا فرمایا جاتا، بھئی آپ اس کو کچھ نہ کریں حضرت، کچھ نہ چھیڑیں، وہ خراب ہے، وہ ٹھیک کریں گے تو خود کریں گے نا، آپ وقت ضائع نہ کریں، خام خواہ وہ آگے آپ کے گلے پڑیں گے اور بلا وجہ مسئلہ پیدا ہوگا. تو اب اس کے ترجمے میں اکثر مفسرین کرام یہ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان حروف کی مراد جو ہے اصلی وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی. اچھا، بعض علماء متاخرین نے ان کے بارے میں کچھ ارشاد کیا ہے. بھائی مہربانی کریں، اس کو کچھ نہ کریں، خدا کے بندے سن نہیں رہے ہو، تم کیوں اپنے عقل لڑا رہے ہو؟ خراب ہے تو خراب ہے، وہ دیکھیں گے، تبدیل کریں گے، کچھ کریں گے، ان کا کام ہے. تو بعض علماء متاخرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی اور مقصد تو ہے، لیکن یہ کنایات ہیں. کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں جیسے الف لام را جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، الف سے مراد اللہ ہے اور لام جو ہے وہ اشارہ ہے جبریل، اور را جو ہے وہ اشارہ ہے اللہ کے قرآن کی طرف. وہ کہتے ہیں یہ مخفف ہے اور یہ حروف جو ہیں مقطعات ہیں، اور ان حروف کے بارے میں جو ارشاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، لیکن یہ حروف کے معنی ہیں. تو بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حروف کے کنایات ہیں، اور عرب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کنایات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی جیسے الف لام را، تو کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جو ہے جبرائیل ہے، اور رے سے مراد جو ہے قرآن ہے. اسی طرح جیسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے بڑے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنى، اور صحیح احادیث مبارک میں 99 اسماء ہیں. ان للہ 99 اسما، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو اور مجھ سے پکارو، اور تمہاری فریاد جو ہے وہ میں سنوں گا، اور تمہاری دعائیں جو ہیں وہ میں قبول کروں گا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان حروف میں اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے. کیا معنی؟ جیسے مثلا الف لام را، وہ کہتے ہیں الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور لام جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں جیسے اللہ کا نام جلیل صفت ہے، تو اسی طرح را ہے تو اللہ کی صفت رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اسی طرح جیسے ہا میم آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں سے مراد جو ہے الحنان کی طرف اشارہ، اور میم جو ہے اس سے منان کی طرف اشارہ ہے. تو بعض علماء کرام نے ایک قول یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ان حروف کی مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی طرف اس کا مخفف اشارہ ہے.
کہ اللہ کے جتنے اسما ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، ان ناموں کو اللہ نے اپنے قرآن کی سورتوں کی ابتدا میں مخفف طریقے سے ذکر فرما دیا ہے۔ ایک قول مبارک جو ہے وہ یہ، اور ایک قول جو ہے وہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں گویا یہ اسماء صور کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ نے جو قرآن میں سورتوں کے نام رکھے ہیں اور ان سورتوں میں جو واقعات آئے ہیں تو ان کو مخفف طریقے سے اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں جمع فرما دیا ہے، اور ان حروف کا اشارہ جو ہے گویا کہ وہ سورت کا خلاصہ ہے، کہ جیسے بعض علماء نے فرما دیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے مبارک جو ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ حروف جو ہیں یہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے ہر حرف میں حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کلام علیم و حکیم اللہ کے طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے دراصل ان سورتوں کے ما فی جو ہے اس کا خلاصہ، اور اس کے وہ حوالے بھی دیتے ہیں کہ کلام عرب میں یہ باتیں جو ہے بڑی مشہور تھیں کہ وہ ایک ایک حرف سے اشارہ کرتے تھے۔ قلت لها کفی فقالت کافن، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، اس نے کہا ٹھہر گئے، تو لہذا کاف جو ہے اشارہ ہو گیا ٹھہرنے کی طرف۔ تو اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کلام عرب میں اندر ہمیں محاورات ملتے ہیں کہ جس میں صرف ایک حرف کا ذکر کیا جاتا ہے اور آگے اس کا مفہوم جو ہے وہ خود بخود سمجھ آتا ہے۔ لیکن ان سارے باتوں کو چھوڑ کے بعد یاد رکھیں کہ راجح قول جو ہے جمیع مفسرین کرام کے نزدیک کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو مبہم چھوڑ دیں یعنی بیان نہ کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، اس کے تلاش کرنے میں کیوں پڑتے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے مبہم فرما دی، جیسے کہ اب دیکھیں کہ سورۃ الکہف جو ہے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، اور اس نام پہ اللہ نے قرآن میں پوری سورت رکھی ہے، سورت کا نام ہی سورۃ الکہف ہے، اور اس میں قصہ ہے اصحاب کہف کا، لیکن اللہ نے اصحاب کہف کا نام نہیں بیان کیا، صرف یہ ارشاد فرما دیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ وہ چند جوانوں کی جماعت جو تھی جنہوں نے غار میں پناہ لی، وہ جوان کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا، ان کا حسب کیا تھا، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو آج کل کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسماء اصحاب کہف ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، یعنی کتب متقدمہ سے اسرائیلی روایات سے ان کے نام نقل کیے گئے، اور نہ اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے کہ ان کے نام کیا ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو جب اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، تو ہمیں ان کے نام سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو ایک واقعہ تھا کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کو وطن چھوڑنا پڑا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، غاروں میں پناہ لینی پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلا دیا، نیند میں رکھا اور پھر جگا دیا، اور اسی حالت میں وہ زندہ رہے۔ تو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار پیش کرنا ہے۔ اب وہ نام کیا تھے، اس نام کو اللہ نے جب ذکر نہیں کیا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی اصحاب کہف کے نام ذکر کرتے ہیں وہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، اور اسرائیلی روایات کا اعتبار کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہو ان کی روایت کا بھلا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، جن لوگوں نے اللہ کے حدود و احکام کو بدل دیا، جن لوگوں نے تورات میں میرے مدنی سرکار کی صفت کو بدل ڈالا، تو ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ اور بعض لوگ تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے نام جو ہیں ان کے طویل لکھنے شروع کر دیے، ماشاءاللہ،
کہ اصحاب کہف کے نام دیکھو گے تو جن اور شیاطین جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، یعنی وہ قرآن سے بھی نہیں بھاگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی نہیں بھاگتے، لیکن اصحاب کہف کے ناموں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ بہرحال تو بات یہ سمجھیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے بعد دریا میں ڈال دے۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا۔ اتنا ذکر ہے قرآن میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ اچھا، بعض لوگوں نے اس کو بھی ایک ذریعہ بنا دیا، وہ کہتے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مل جائے گا تو اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس بھی آیا کہ حضرت میں مہربانی کریں، احسان کریں، آپ کو اتنا عرصہ قرآن پڑھاتے گزر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام پوچھا۔ اللہ کے بندے مجھے تو اپنی دادی کا نام بھی نہیں آتا، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ جب قرآن بھی بیان نہ کرے اور میرا مدنی سرکار بھی بیان نہ کرے تو لازمی بات ہے کہ ہم روایات اسرائیلی کا سہارا لیں گے، اور روایات اسرائیلیہ جو ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اذ قالت لأخته قصی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ ذرا جاؤ تلاش تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کا کیا بنا ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا ہے، بس ایک واقعہ ذکر فرما دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ اسی طرح فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے۔ اب عمران کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو لہذا کسی نے ذکر نہیں کیا، نہ اللہ کے قرآن نے ذکر کیا نہ حضور نے ذکر کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ نام حنا تھا، فاقوز کی بیٹی تھی، اور عمران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد تھے، اور اس لیے انہوں نے، حالانکہ یہ بالکل سراپا غلط بات ہے، بھئی موسیٰ علیہ السلام اور عمران کے درمیان میں 800 سال کا فرق ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں 1800 سال کا فرق ہے، تو ان کے والد جو ہے ان کا بیوی مریم سے کیا تعلق ہے؟ تو بعد نے کہا کہ نہیں، عمران ابن ماسان ہے، یہ اور عمران ہے۔ تو بہرحال جب اللہ ذکر نہ کرے تو بات کا قاعدہ سمجھیں، اصول سمجھیں کہ جس چیز کو اللہ پاک بیان نہ کرے اس کے پیچھے نہ بھاگو، اس کے چھپانے میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو چھپا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی جو اللہ پاک خود قرآن نے کہہ دیا کہ فلا تعلم نفس، کوئی ذات، کوئی جی، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا جنت میں چھپا رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے بھی فرما دیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہے اور کسی کان نے سنی بھی نہیں ہے، اور کسی کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرتا وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک اصول سمجھ لیں کہ جس بات کو اللہ کھول کے بیان فرما دیں اس کے بیان میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور جس بات کو اللہ اجمال اور ابہام میں رکھ دیں اس کے ابہام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ والراسخون فی العلم، جو ایمان رسوخ والے ہیں وہ کہتے آمنا، ہمارا اللہ کے قرآن کے ہر حرف پہ، ہر آیت پہ ایمان ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسے حروف کے ترجمے بنائیں گے نا کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے جبریل ہے اور ہے سے حنان ہے اور میم سے بدان ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ بعض باطل فرقے جو ہیں، بعض گمراہ فرقے جو ہیں، بعض ضال فرقے جو ہیں، پھر انہوں نے بھی قرآن کے ان حروف میں بڑی بڑی تعویلات کی ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کاف ہا یا عین صاد، تو اب شیعہ نے اس کو بنایا ہے اپنا، انہوں نے کہا یہ کاف آیا جو ہے اس سے مراد ہے کربلا،
کاف سے کربلا ہے، ہاں اور یا سے جو ہے ہلاکت یزید ہے، اور عین سے مراد جو ہے وہ عطش حسین ہے، اور سواد سے مراد جو ہے وہ صبر حسین ہے. تو انہوں نے اپنا معنی گھڑ لیا، حالانکہ قرآن اس وقت نازل ہوا جب حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے، کیونکہ جب تم مانے کرو گے تو دشمن کو بھی موقع ملے گا قرآن میں حرف بدلنے کا، اور اگر تم خاموش رہتے تو کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ اللہ کے قرآن کے معانی میں وہ تبدیلی کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں وہ تعویلات سے کام لیتا. اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے. تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی جوڑ نہ لگاؤ. اگر تم جوڑ لگاؤ گے تو پھر دشمن کو بھی تو موقع ملے گا. اب دیکھیں نا بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں نے ایک رواج بنا دیا کہ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو، آذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھو، اور بعض لوگ جو ہے وہ درود تاج بھی پڑھتے ہیں. اور یہ اضافات جو ہیں نہ قرآن میں ثابت، نہ حدیث میں ثابت، نہ حضرت بلال کی اذان میں ثابت، نہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں ثابت، نہ ابی معذورہ کی اذان میں ثابت، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ثابت. تو انہوں نے ایک جوڑ لگا دیا، اور جب ان سے مسئلہ پوچھو گے میرے بھائی یہ جو تم اضافہ کرتے ہو یہ حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑا مؤذن رسول عربی جو ہے وہ حضرت بلال ہے، لیکن حضرت بلال نے بھی کبھی ایسے نہیں کیا کہ پہلے آیت کریمہ پڑھیں یا صلاۃ و سلام پڑھیں، بلکہ حضور کی حدیث مبارک ہے قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم اسی طرح کہو. جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. البتہ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ صبح کی نماز میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم تو تم اسی طرح کہو، یا یہ کہہ سکتے ہو صدقت وبررت. تو اور جب اذان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں. اور درود کے بعد فرمایا میرے لیے دعا مانگو اس مقام وسیلہ کی کہ اللہم آت هذه الدعوة رب هذه الدعوة التامة والآیات القائمة والصلاة القائمة الدائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرو گے تو اب میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو اب حضور نے تو ہمیں یہ سکھلایا، تو اس لیے نہ پہلے صلاۃ و سلام ہے اور نہ بعد میں صلاۃ و سلام. اگر دیکھا جائے تو اس درود میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم نے آذان سے پہلے بھی پڑھا دیا بعد میں بھی پڑھا دیا تو فرق اللہ کو بھی موقع ملا، انہوں نے اذان کے درمیان میں پڑھا دیا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. انہوں نے کہا اگر تم جوڑ لگاتے ہو ہم اپنے منزی کا جوڑ لگائیں. اگر تم حضور کی سنت سے تجاوز نہ کرتے تو کسی باطل کو یہ جرأت بھی نہ ہوتی کہ وہ اذان میں تبدیلی کر دیتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا ان سے پوچھو بھی حدیث میں ہے، کہیں گے نہیں ہے. حضرت بلال نے کہا، کہیں گے نہیں ہے. تو بھئی آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب محبت کی بات ہے، حضور پہ درود بھیجنا کوئی بری بات تو ہے نہیں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا ایک اچھی بات. تو ہم بھی حضور کی محبت میں اگر پڑھتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو یہ جواب نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ محبت میں دین بنایا جاتا ہے اور نہ بغض میں دین گھٹایا جاتا ہے. اگر آج عمرے کرنے والا طواف میں 7 چکروں کے علاوہ 8 چکر شروع کر دے اور کوئی پوچھے کہ بابا 8 کیوں لگا ہوگا؟ جی مجھے محبت ہے کعبۃ اللہ سے 1 چکر زیادہ ہی لگا رہا ہوں نا، کم تو نہیں لگا رہا. لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین میں زیادتی کرنے کا باعث بنے گا. کہ جب حضور پاک نے 7 چکر لگائے، صحابہ نے 7 چکر لگائے،
حضور پاک نے عملاً طریقہ دکھلا دیا تو ہم کون ہیں اضافہ کرنے والے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان حروف کے بارے میں بھی سب سے راجے اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور بہتر قول مبارک ان لوگوں کا ہے جو یہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس گزارا ہو رہا ہے بھائی، آپ سمجھیں کہ بہرحال ایک قول راج مبارک جو ہے وہ یہی ہے۔ کیا طے ہو گیا کہ حروف مقطعات کا معنی کون جانتے ہیں؟ اللہ تعالی۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ آخر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور ان میں یہ حروف بھی بیان فرما دیے، لیکن ان کا معنی بیان نہیں کیا، ان کا معنی جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی اپنے دماغ میں ایک بات یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں وہ بیان فرمائیں، اور جو چاہے بیان نہ فرمائے۔ کون ہے بندے کی طاقت جو اللہ سے پوچھے؟ لا یسأل عما یفعل، جو چاہے وہ فرمائے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ ایک جواب یاد رکھیں۔ اور دوسرا علماء متاخرین نے فرمایا کہ اس میں حکمت ہے کہ علم ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، کہ بن دیکھے ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، رضوان کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، عرش و کرسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ سب سے پہلی سورت مبارک جواب پڑھتے ہیں تو ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جنت بھی دکھلا دی، دوزخ بھی دکھلا دی، اللہ نے ملکوتات السماوات کی بھی سیر کرا دی، اللہ نے سدرۃ المنتہا بھی دکھا دیا، جبریل بھی دکھلا دیا، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دی، لیکن قرآن میں کچھ ایسے حروف بھی رکھ دیے جس کا معنی نہیں بتلایا تاکہ حضور کا بھی تو ایمان بالغیب ہو جائے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو غیب ہیں اور جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، اس لیے تاکہ میرے مدنی پاک کو یہ صفت جو ہے ایمان بالغیب والی وہ بھی نصیب ہو جائے۔ ورنہ ہم نے تو جنت نہیں دیکھی لیکن حضور نے تو دیکھ لی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی لیکن حضور نے تو دیکھ لی، ہم نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے تو دیکھ لیا۔ کہ اگر صحابہ کو فرمایا کہ میں نے ایک موتیوں کا بنا ہوا مکان دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ موتیوں کا محل کس کا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میں نے عرض فرمایا کہ جبرائیل یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک عربی ہے اس کا مکان ہے۔ تو حضرت جبریل نے بھی اللہ کے حکم سے تھوڑا راز میں رکھا کہ ایک عرب ہے اس کا یہ مکان ہے۔ حضرت فرمایا عربی تو میں بھی ہوں۔ اور نے کہا حضور ایک قریشی ہے، قریش کے قبیلے سے ہے جس کا یہ مکان ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے قریشی تو میں بھی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور یہ آپ کا مکان نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کے خادم حضرت عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میری تمنا ہوئی کہ میں عمر کے گھر میں داخل ہو جاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس محل کی سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر بڑا غیرت والا ہے اور اس کے بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں تو میں داخل نہ ہو جاؤں، تو اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب حضرت عمر کو حضور نے یہ خوشخبری دی تو حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا غار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پہ غیرت کرتا بھلا، اور اگر آپ میرے گھر میں داخل ہو جاتے تو میرے لیے کتنی خوشی تھی کہ جنت والے گھر میں بھی پہلا قدم محمد رسول اللہ نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اب حضور کو تو اللہ نے جنت بھی دکھلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا بھی دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی اصلی صورت میں دیکھ لیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں کہ جن کا علم کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی جبریل، کسی فرشتے کو بھی علم نہیں دیا۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت برحق ہے لیکن کب ہوگی یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ نے بارش برسنے کا علم بھی کسی کو نہیں دیا۔ علامات ہیں، بادل دیکھ کے اندازے لگاتے ہیں کہ برسے گا لیکن کبھی نہیں برستا، اور کبھی کوئی بادل نہیں ہوتا اور بارش آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کی تفصیلات کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور دنیا میں اس وقت جو ارحام میں ہے، کیا مانا، یعنی انسان ہے یا جن ہے یا جانور ہیں، ان کے رحم مادر میں جو ہے اس کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں کہ ماں بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، جوان بھی ہوگا۔ دیکھو جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ تو صرف ایک عورت کا فیصلہ کرے گا جو تحت آئے گی اسباب کے، لیکن سارے عالم میں جو کچھ ارحام میں ہے وہ کون بتلا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور بندے کی موت کہاں آئے گی، کہاں دفن ہوگا، اس کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی اپنے ملک میں رہتے ہیں اور مکے مدینے میں دفن ہو جاتے ہیں، کتنی لوگ ہیں جو ساری زندگی مکے مدینے میں رہتے ہیں لیکن اپنے ملک میں جا کے موت آتی ہے۔ تو یہ سارا علم جو ہے 5 چیزوں کا اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ان حروف کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی لیے مظفر منصور ایک بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ میں ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور خواب میں ان کو ملک الموت جو فرشتہ ہے یعنی روح قبض کرنے والا اس کی زیارت ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بھی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے میری ڈیوٹی رکھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے، اگر اللہ نے میری زیارت کا بندوبست کر دیا، خواب میں نے دیکھ لیا تمہیں، تو اتنا تو بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، میرے ایام کتنی باقی ہیں۔ تو فرشتے نے اشارہ کر دیا اور چپ کر کے خواب ختم ہو گیا۔ اب جب بادشاہ بیدار ہوئے تو حکم دیا کہ بھی بلاؤ مولویوں کو۔ تو اب جناب سارے مولوی اکٹھے ہوئے، اس نے کہا ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، فرشتے نے ایسے اشارہ کیا اور چلا گیا۔ یہ 5 کیا ہیں؟ 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، میں کتنی زندہ رہوں گا؟ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے علم کے مطابق بات بنائی، کسی نے کچھ کہہ دیا اور کسی نے کچھ کہہ دیا اور کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن بادشاہ کا اطمینان نہیں۔ تو آخر میں انہوں نے رجوع فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے، امام ابی یوسف سے۔ انہوں نے رجوع کیا کہ بھی ایسے میں نے خواب دیکھا ہے اور مختلف مولوی مختلف تعبیر دیتے ہیں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا اور نہ اطمینان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو اشارہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت سمجھے بات کو کہ جب آپ نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تو فرشتے نے اشارہ کیا ہاتھ سے 5 کا، تو بتلایا کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر بندے کی موت کا وقت جو ہے وہ بھی نہیں بتلایا۔
اور دیکھو کہ یہ نہ بتلانا جو ہے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ پرسوں مرنا ہے تو کیا حال ہو. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ 15 دن کے بعد موت آنی ہے تو نہ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، نہ نماز، نہ روزہ بھی مرنا ہے. بتا کیا کہ یار میں نے 15 دن کے بعد مر جانا ہے، تو پھر وہ زندگی جو ہے ہمیشہ بیکار ہو جائے. تو علم نہ دینے میں حکمتیں ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں کل یہ کریں گے اور صبح جنازہ نکل جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان اپنی امیدوں میں لگا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے. تو کبھی علم دینے کا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی علم نہ دینے کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی خاص رکھا ہے. تو لہذا اسی کو اسی طرح محمول کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی تفصیل نہیں بیان فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے قرآن میں جو حضور نے بیان نہ فرما دی ہو، بلکہ اللہ نے حضور کو اپنے دشمنوں کے نام بتلا دیے کہ میرا مدنی پاک یہ منافق تیرے دشمن ہیں اور ان کا نام یہ ہے فلان 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 فلان. اللہ نے نام بتلا دیے، لیکن حضور نے ان کے نام جو ہے ظاہر نہ کیے، لیکن ایک صحابی کو بتلا دیے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا کہ حذیفہ یہ میرا راز ہے، بس راز رکھنا، لیکن میں ایک آدمی کو بتلا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز اللہ نے اتاری اور میں نے آگے نہیں پہنچائی. حالانکہ ان کا بتلانا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کی دیانت و امانت اور مقام رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ من حدثک، کوئی بندہ تمہیں یہ بات کہے کہ حضور نے کچھ چھپا دیا ہے تو فرمایا فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھپایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. لیکن اگر حضور نے بیان نہیں فرمایا تو اس بیان نہ کرنے کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن میں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم چھوڑ دیا ہے. جیسے اصحاب کہف کے نام ہیں، ام موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اسی طرح اخوت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف کے بھائی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا نام نہیں لیا ہے. یہ تو لوگوں نے کتب اسرائیلیہ سے لیا ہے کہ بنیامین نام تھا اور فلاں نام تھا اور فلاں نام تھا، لیکن نہ صحیح حدیث مبارک میں ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے. تو اس سورت کا پہلا حرف جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک آیات الکتاب. مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے اللہ کے قرآن پاک کی ہے، جو کتاب جو ہے بڑی حکمتوں والی، وہ کتاب جو ہے سراپا حکمت، چونکہ اللہ تبارک و تعالی خود علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو ان کا قرآن جو ہے ان کی کتاب ان کا کلام ہے. یاد رکھو قرآن جو ہے اس کا لفظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد فرمایا کان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. اللہ نے فرمایا کیا یہ عجیب تعجب والی بات ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک انسان پہ اپنا وحی بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کو ڈرائیں اور حکم دیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری پہنچائیں کہ ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے یقینی. ان لہم قدم صدق. قدم صدق، قدم کا معنی قدم ہوتا ہے، لیکن محاورہ یہ ہے ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے. اور صدق کی تاکید لگا دی کہ بالکل پکی بات ہے، سچی بات ہے جس میں ذرا کے برابر شبہ نہیں ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرا مدنی اللہ کا قرآن لے کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کے آیا، اللہ کے حکم پہ ڈرانے والا، اللہ کے حکم پہ خوشخبری دینے والا، جیسے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو اب کافروں نے کیا جواب دیا؟ فَقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کافروں نے کہا نعوذ باللہ یہ اللہ کا نبی نہیں بلکہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ تو اب ان آیات میں سمجھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے محمد الرسول اللہ، جب نام آئے حضور کا تو درود شریف پڑھ لیا کریں، اور اگر درود شریف نہ پڑھ سکیں پورا تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آدمی ضرور پڑھ لے تاکہ بخیلوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سن کے درود نہ پڑھے سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا، اور حضور کے نام پہ جب درود پڑھے تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جو بھائی الحمدللہ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، یہاں تو ایک نیکی کا 1 لاکھ ملتا ہے، یعنی گویا کہ ہم اگر 1 درود پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی 10 لاکھ رحمتیں نازل ہو جائیں۔ تو اتنی بڑی نعمت جو ہے اس کو آدمی حاصل نہ کرے، تو بہرحال جب بھی نام آئے تو ضرور پڑھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب سے پہلے جو کافروں نے اعتراض کیا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ہمارے قبیلے میں ہمارے اندر سے ایک آدمی پیدا ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کیسے مان لیں گے انسان جو ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوا، نبی کیسے بن گیا؟ تو کافروں کو ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے۔ اچھا یہ صرف حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مسئلے کو سمجھیں، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر دور میں جتنے کافر گزرے ہیں ان سب نے انکار کیا ہے کہ یہ بشر ہیں اور آدم کی اولاد ہیں، بشریت کا اقرار کیا لیکن انبیاء کی رسالت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ بشر ہیں اور بشر جو ہے وہ اللہ کا رسول نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ ایک مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے حیوانات کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں، ان کو چھوڑیں، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ تو باقی مخلوقات میں 3 مخلوقات ہیں، ایک ہے نوری اور ایک ہے ناری اور ایک ہے خاکی۔ اللہ نے جتنی ملائکہ پیدا فرمائے ہیں وہ نور سے پیدا فرمائے، اللہ نے جتنی جن پیدا فرمائے ہیں وہ آگ سے پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا فرمایا۔ تو یاد رکھیں یہ 3 قسم کی مخلوق ہو گئی، ایک مخلوق نوری ہو گئی اور ایک مخلوق ناری ہو گئی اور ایک مخلوق جو ہے وہ خاک سے پیدا ہو گئی۔ صاحب اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ آدم جو ہے وہ ساری انسانیت کے تمام دنیا میں جتنے بشر ہیں سب اولاد آدم ہیں، تمام جو ہے وہ اولاد آدم ہیں کہ میرے محبوب نے فرما دیا فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن آدم کی اولاد میں اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے، تمام آدم کی اولاد کا اللہ نے مجھے سرتاج بنایا ہے، مجھے سردار بنایا ہے اور مجھے شیخ دیا ہے، ورنہ میں بھی آدم کی اولاد۔ اسی طرح حدیث مبارک میں صحیح آتا ہے کہ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو جب حضرت آدم علیہ السلام سامنے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام، آپ ان کو ملے تو حضور فرماتے ہیں میں نے جا کے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے سب سے اعلیٰ اچھے بیٹے کو اور سب سے اعلیٰ مرتبے کے نبی کو سلام کا جواب عرض کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد آدم ہیں، یاد رکھ لیں مسئلہ۔ اور جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا تعداد جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ فرشتے کروڑ ہیں، 2 ہیں، 10 کروڑ ہے، 50 کروڑ، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا مدنی تیرے رب کا جو لشکر ہے نا فرشتوں کا، اس کی عادت کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا۔ اور ملائکہ اتنی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ زمین جو ہے اس کے اوپر آسمان کو ایک چھت ہے، ایک قبہ ہے، اور پھر 7 آسمان ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے اور آپ نے سر مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف نظر فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، حضور نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا جب کوئی اونٹنی پہ پران رکھتے ہیں آپ لکڑی کا، اگر وزن زیادہ ڈالیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے چرچراہٹ کی۔ حضور نے فرمایا ایسے آسمان سے آواز آ رہی ہے، اور فرمایا کہ آنی بھی چاہیے کہ ما من موضع، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی، اور ایک حدیث میں ہے کہ 2 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، الا وملک یسبح ویقدس، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہے، رکوع میں یا سجدے میں یا قیام میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے۔ اسی طرح آپ تو خوش نصیب ہیں نا، روزانہ کعبے میں آتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ نصیب کرے، اور جن کو نصیب نہیں ہوا اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، اور جن کو نصیب ہوا اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پھر کعبے میں آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب 7ویں آسمان پہ مجھے کعبہ دکھلایا گیا، بیت المعمور دکھلایا گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے اللہ نے زمین والوں کے لیے زمین میں کعبہ رکھا ہے، ہم آسمان والوں کے لیے بھی اللہ نے کعبہ بنایا ہے۔ تو جیسے تم آپ زمین میں طواف کرتے ہیں کعبے کا، اللہ کے فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ، ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے اس کو پھر قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اور عین اگر اس کعبے کو اللہ اتار دے زمین پر تو عین اسی کعبے کے اوپر آ جائے گا، یعنی بالکل اسی کے محاذات پہ اللہ نے وہ آسمانوں میں کعبہ رکھا ہے جو 7ویں آسمان ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا ہے، اور سفید داڑھی مبارک ہے سینے تک، اور بے انتہا جمال ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے یوں سمجھ لو کہ ان کی شکل جو تھی نا وہ میرے ساتھ ملتی تھی، اتنا جمال ہے کہ حضور کے ساتھ شکل مل رہی ہے۔ تو میں نے جبریل ابراہیم، حضور یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم پشت لگا کے کعبے سے بیٹھے ہیں اور سامنے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے استدلال کیا اور مسئلہ استنباط کیا کہ اگر آدمی پڑھانے والا ہے، مقرر ہے، عالم ہے، تقریر ہے، درس ہے، تو کعبے کی طرف پشت کرنے سے کعبے خلیل اللہ جو ہے وہ کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اور خدا کی حکمت دیکھیں، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ زمین کے کعبے کا بنانے والا بھی خلیل اللہ ہے، اللہ نے آسمانوں پہ بھی اس کو کعبے کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے۔ تو جس کا تعلق کعبے سے جڑ جاتا ہے وہ قیامت تک جڑ جاتا ہے۔ اور اللہ ہمارے تعلق جو ہے قلبی کو مضبوط فرمائے کہ ہمارا تعلق بھی اللہ کے کعبے سے جڑ جائے، اللہ کے گھر سے جڑ جائے، اور اللہ کے گھر کے طواف کے علاوہ اللہ ہمیں قبروں کے طواف سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی غیر اللہ کے طواف سے بچا لے۔ تو اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی بھی نہیں جانتا، یاد رکھیں۔ اچھا، دوسری مخلوق کا ہے وہ ہے جن۔ جنوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس۔
یاد رکھو جنوں کا بڑا جو ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے، باقی سب اس کی اولاد ہے آگے. اور ابلیس کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے. قرآن موجود ہے ابل جان خلقناہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. اس لیے ابلیس کہے گا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اللہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اگر آگ کی گرمی نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہتا، اگر آگ کی گرمی نہ ہو تو ساری دنیا کی مشینری بیکار. قرآن کو اللہ نے پیدا کیا کس سے؟ اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جیسے آدم، اور آدم کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. تو اب ہم کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. اب یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ تو مکلف ہیں ہی نہیں، ان کے لیے تو شریعت ہے نہیں، وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اور جن جو ہیں وہ ادنا قوم ہے، تو باقی قوم کون سی بچے گی جس سے اللہ نبی بھیجیں؟ جن جو ہیں وہ ادنا درجہ ہے، فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ ان میں تکلیف کا مادہ ہے ہی نہیں. ان کو تو اللہ نے کھانے سے، پینے سے، شہوانیت سے، ظلمانیت سے، ہر چیز سے پاک رکھا ہے. تو باقی مخلوق بھی صرف بشر بچیں گے، آدم اور آدم کی اولاد بچے گی، اور انہی کی ہدایت مقصود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی جنس میں سے نبی بھیجیں گے. اگر دنیا میں فرشتے ہوتے اللہ ہدایت کے لیے بھی فرشتے بھیجتے. اللہ نے دنیا کی آبادی جو ہے وہ آدم سے کی ہے، اولاد آدم سے کی ہے، تو لازمی بات ہے کہ نبی بھی ان کی جنس میں آئیں گے. اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. یہ نسب کیوں یاد رکھو؟ تاکہ شبہ نہ رہے تم کو کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ جنس بشریت سے الگ ہے. جس کے ابے کا نام معلوم ہے، دادا معلوم ہے، پردادا معلوم ہے، پردادے کا پردادا معلوم ہے، قوم معلوم ہے، نسب معلوم ہے، بطن معلوم ہے، اور یہ بھی پتا ہے قریشی ہے، یہ بھی پتا ہے ہاشمی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا مولد جو ہے مکہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، پیٹ میں لینے والی کا نام آمنہ ہے، پالنے والے کا نام عبد المطلب ہے، تربیت کرنے والے کا نام حضرت عبد المطلب کیا ہے، تاکہ حضور کی بشریت میں شبہ نہ رہے. اگر بشریت میں شبہ آ جائے تو نعوذ باللہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. تو اس اعلیٰ ہوں، بشر ہو اور سید البشر ہو، بشر ہو اور تمام انبیاء کا سردار ہو. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنایا ہے. حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہوتی کہ لوگ زمین میں رہتے انسان اور میں نبی بنا کے بھیج دیتا جبریل کو. یہ تو تعجب کی بات تھی کہ بھئی یہ ہماری جنس کے علاوہ کہاں سے نبی آ گیا جس کی ہم بات سمجھتے ہیں، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ تو تعجب کی بات تھی، لیکن ان کی جنس میں نبی بھیجنا تو تعجب کی بات نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ کافروں کی یہ عادت ہے کہ جب میرے نبی آتے ہیں، اللہ کا قرآن لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈراتے ہیں، اب کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک بات کہہ دے بس یہ تو جادوگر ہیں اور جادوگر ہیں اور جادوگر ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ولد آدم ہیں اور میرے مدنی سب کے سردار ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اگر ایک آدمی نے ایک طواف کر لیا اور پھر نفل نہیں پڑے، 2 رکعت نہیں پڑے، اس کے بعد دوسرا طواف شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، 2 طواف 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں سب کی 2 رکعت جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. سنت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ رکھ کے اندر بوسہ دے. اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چوم لے، اور اگر ہاتھ بھی نہ لگا سکے تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
صاحب کے بعد جو ہے وہ اتحیات نہیں پڑھتے. میرے بھائی اصل بات یہ ہے، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، اور ان میں جو اختلافات ہیں وہ اعلیٰ اولا کے اختلافات ہیں، کوئی جھگڑے والے اختلاف ہیں ہی نہیں. مثلاً سجدہ سہو جو ہے وہ سلام سے پہلے بھی ہے، سجدہ سہو جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے، یہ دونوں حدیثوں میں موجود ہے. چونکہ نماز میں کیفیات ہوتی ہیں، کبھی آدمی نماز میں بھول گیا 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی، کبھی آدمی نماز میں بھول گیا کہ 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی، یعنی کبھی زیادتی کر بیٹھا اور کبھی نقصان کر بیٹھا. اچھا، کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ نماز میں نقصان بھی ہو گیا اور زیادتی بھی ہو گئی، تو لہذا احادیث مبارک میں یہ سارے سجدہ صاحب کے طریقے موجود ہیں. ایک اس طریقے پہ جیسے کہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے کرتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیا، اور ایک وہ طریقہ ہے جو آپ کے ملک میں فقہ حنفیہ کی طرف سے رائج ہے. یہ دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے اور کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو اعلیٰ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہے نہیں. اسی طرح نماز جنازہ میں 2 سلام پھیریں تب بھی جائز ہے اور 1 سلام پھیریں تب بھی جائز ہے. 1 سلام پھیرنے سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ ویسے عام نماز میں بھی 1 سلام پھیر دے تو نماز پوری ہو جائے گی، لیکن دوسرے سلام پھیرنے میں اس کے حرف بڑھ گئے تو نیکیاں بھی بڑھ گئی. تو بہرحال دونوں طریقے جو ہیں وہ احادیث مبارک میں ثابت ہیں. لیکن جو آدمی جتنے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو امام سلام پھیرتے ہیں تو جب تک امام مکمل سلام نہ پھیر لے مقتدی سلام نہیں پھیرتے، اور ہمارے ملک میں جب سلام پھیرا جاتا ہے تو امام کے ساتھ لوگ سلام پھیر دیتے ہیں. میرے بھائی وہ غلطی کرتے ہیں. احتیاط اسی میں ہے کہ امام سلام مکمل کر لے اور تم سلام کہو. ہمارے لوگ بعض اوقات ایسا بھی کر بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ امام سے بھی آگے سلام پھیر دیتے ہیں. اگر امام سے سبقت ہو جائے تو نماز ساری کی ساری برباد ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام جب کہتے ہیں اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر اب تم بعد میں کہو گے اللہ، یہ تو نہیں کہ تم پہلے کہہ دو یہ ساتھ ہی شروع ہو جاؤ. اسی طرح امام جب سلام پھیرے تو کم از کم اس کو سلام مکمل کرنے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دونوں مکمل کرنے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ اب تمہیں شک ہی نہ رہے کہ امام فارغ ہو گیا. لیکن بہرحال فقہ حنفی میں بھی امام اگر ایک طرف سلام مکمل کر لے تو بعد میں سلام پھیرو. یہ نہیں کہ امام کے ساتھ ہی گردن پھیرتے چلے جاؤ جیسے یہاں ہمارے آدمی کرتے ہیں. ابھی امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور یہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ تو نماز ختم ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں حیات نہ مانے، حضور کی حیات میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے. جتنی بات اللہ کے قرآن میں ہے یا حدیث میں ہم اس بات پہ قائم رہیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ کیا ہے وہ، حالانکہ ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن اللہ کہتا ہے زندہ ہے تو ہم کہیں گے زندہ ہے. جو اللہ نے فرمایا، کیوں اللہ نے کہا تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تو جب اللہ کہتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو ہم کیسے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں. اچھا، اور اگر شہید زندہ ہے تو شان نبی کا زیادہ ہوتا ہو تو شہید ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ اچھا اللہ کا انصاف ہے کہ جو زیادہ شان والا ہے اس کو 3rd کلاس میں رکھا جائے اور جو کم شان والا ہے اس کو 1st کلاس کے ڈبے میں رکھا جائے. یعنی جو شہید بعد کے مرتبے صدیق کے بھی بعد میں ہے. پہلا درجہ نبیین کا ہے، دوسرا درجہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء. تو اب شہید تو زندہ ہو اور نبی زندہ رہو، یہ کوئی بات ہے؟ لیکن وہ عالم برزخ ہے. جھگڑا جو ہے نا میرا بھائی وہ عام مردوں کی مسئلے میں ہے، مثلا میرے مسئلے میں ہے، آپ کے مسئلے میں، کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو کیا زندہ ہے یا نہیں ہے. انبیاء میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اتنی بلند ہے. صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے جو انبیاء کی حیات کے منکر ہیں، ورنہ تو انبیاء کی حیات کا کوئی بھی منکر آج تک دنیا میں 1400 سال میں پیدا نہیں ہوا ہے. اگر ویسے کوئی ضد کرے تو اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے. لیکن حیات کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا، جیسے بات ہماری برادری ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں جی انبیاء زندہ ہیں اور جہاں چاہے چلے جائیں. یہ بھی زیادتی ہے، یاد رکھو یہ بھی زیادتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب نبی پاک جہاں چلے جائیں اور ہم جہاں بلائیں میلاد کریں خیرات کریں نبی پاک آ جاتے ہیں. تو یہ بھی اچھا بعض تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر ہیں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ظلم ہے اور زیادتی. حد سے نہ بڑھیں، جتنی اللہ نے فرمایا بس اسی کے قائل رہیں، اس سے ایک قدم آگے بھی نہ بڑھیں اور ایک قدم پیچھے بھی نہ ہٹیں. اپنا حج کر لیا ہے، اپنا عمرہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی بالکل کر سکتے ہیں. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے